ہم نے سلام کیا ہے، چندہ نہیں مانگا ہے. جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. معزز بزرگوں اور مصلیان حضرات، اللہ سبحانہ تعالی نے ہم سب پر بڑا کرم کیا ہے. شاید کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے فضل نہ کیا ہو. اور اللہ کا فضل کرنا انسان کے ساتھ بدلہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نسبت سے اللہ نے انسان پر فضل کیا ہے. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے ایک مثال دیا تھا کہ یہ جانتے ہیں چھکنی کیسا ہوتا ہے؟ چھکنی میں کتنا چھید ہوتا ہے؟ گنے کبھی آپ نے کبھی گنا ہے؟ نہیں. جس طریقے سے چھکنی کے اندر جس سے آٹا چھلتے ہیں، جس طریقے سے چھکنی کے اندر جتنے چھید ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ چھید ہماری زندگی میں ہے. اس لیے علماء سے کہا گیا کہ ہم کس چھید کو بند کریں، بس اس طریقے سے چلیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے آزماؤں گا. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیز کو مخصوص کیا کہ میں تم کو کیسے کیسے طریقے سے آزماؤں گا، پرکھوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے دل میں اپنا خوف ڈال کر، دنیا کے الجھنوں میں پھنسا کر تمہیں آزمائش کروں گا. وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک کی شدت کو دے کر تمہیں آزمائش کروں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھی تمہارے کھیتوں میں اناج کم کر کے آزمائش کروں گا. اور کبھی کبھی تمہاری زندگی سے ایسے انمول چیز کو اٹھا لوں گا جس سے تمہیں بہت زیادہ پیار ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے کھیتوں میں فصل کم ہو جاتا ہے تو ہم گھبراتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب تم مصیبت کے وقت میں تم صبر کر لو گے، مصیبت کے وقت میں اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میرا صبر تمہارے ساتھ ہوگا. ہم پھسل جاتے ہیں. انسان کا غم جیسا بھی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، غم آنا انسان کے لیے آزمائش ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے. اور ایک مومن کے لیے غم کا آنا اس کے درجے کو بلند کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم کو بخار آ جائے، خوب شدت کا تکلیف دہ بخار ہو جائے، اور اس بخار میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، برداشت کر لیں کہ اللہ اس غم کو آپ ہی نے دیا ہے اور اس غم کو آپ ہی ختم کریں گے. تو اللہ کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، تم مصیبت کے وقت میں ہم کو یاد کرو گے تو یقیناً مانو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. بہرکیف میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور ایک آیت کریمہ پڑھی ہے.
اس دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں تم کو تمہاری زندگی میں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ بوڑھا ہوتے ہوئے بھی، عمر ڈھلتے ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے سے اس کا خوبصورت سا لڑکا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی غم ہے۔ تو غم کے وقت یا خوشی کے وقت اللہ نے شریعت کے حساب سے اس کا ایک راستہ بتا دیا ہے کہ تمہیں غم کے وقت کیسے کیا کرنا چاہیے اور خوشی کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ تم لنگی پاجامہ کرتا کھول کے ناچو، نہیں، بلکہ خوشی جب تمہاری زندگی میں ہو، کسی طریقے سے بھی، دولت کی خوشی ہو، گاڑی کی خوشی ہو، یا کسی طریقے سے کسی بچے کی پیدائش کی خوشی ہو، تو اس خوشی میں تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 1000 شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے ہمیں اس زندگی کو عطا کی ہے۔ اور جب تمہاری زندگی میں کسی طرح کی غم ہو جائے، کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ لڑکا باپ کے سامنے اڑ جاتا ہے، کبھی ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس غم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی موت کی خبر سنتے تو ہم کیا پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے زندگی دی ہے، یہ چیزیں آپ کی دی ہوئی ہے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر آپ کی زندگی کو لے جائیں گے، تو اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ خوشی کے مارے ہم اتنا اچھلتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا نمائش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا خوشی کے مارے ایسا کرتے ہیں کہ جو شریعت اور قرآن کے حساب کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے قانون کے حساب سے کہ بندے تم کو کس وقت کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، جمعہ کا وقت بھی ہے، ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ابھی ہم سب لوگ زندہ ہیں، ارے ہے نا، بولو، سانسیں چل رہی ہیں، تو ہماری زندگی کا موقع یہ ہے کہ اس سانسوں کی زندگی میں ہم اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کا خوب شکر ادا کریں۔ کیوں؟ اگر مان لو مولوی زکریا کا انتقال ابھی اس وقت ہو جائے تو جو باتیں ابھی کہہ رہا ہے وہ کہہ پائے گا؟ ارے بولو، کہہ پائے گا؟ جو نمازیں سجدے وہ کر رہا ہے وہ کر پائے گا؟ تو زندگی کے موقع کو ہم غنیمت سمجھ کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ ضرور کرے گا۔ تو اذا مات الانسان، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، یہ دنیا فانی کو رخصت ہو کے جب الوداع کہنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا بینک بیلنس کا جو اکاؤنٹ کا جو کھاتا ہے نا نیکی کا، وہ بند ہو جاتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ، اب تمہاری نیکیاں تم اپنے ذات سے نہیں کر سکتے، جو موقع تمہیں مل چکا تھا تم کر چکے، اب نہیں ملنے والا۔ انقطع عنہ عملہ، اب تمہاری زندگی میں نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، ایصال ثواب کے ذریعے جو عمل تمہیں کرنا تھا تم کر چکے، اب تم اس دنیا کو الوداع کر چکے ہو، تو اب سمجھ لو کہ انقطع عنہ عملہ، تمہارا عمل ساقط اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور ہے، عنہ عملہ الا من صدقۃ جاریۃ، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا میں رہ کے کر جاتا ہے تو ان 3 چیزوں کا ثواب اس مردے کو ملتے رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی نا؟ موٹا موٹا بات بول رہا ہوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، حدیث سے ثابت ہے، خود آقا مدنی سرور کونین تاجر مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، الا من صدقۃ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ میں آپ کو بالکل خلاصہ تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کوئی انسان کہیں پہ ٹویل گاڑ دیا، کھریان میں، بعد میں، کہیں بھی مشین گاڑ دی، ٹویل کل گاڑ دیا،
وہ ٹویل اپنے پیسے سے گاڑنے والا گاڑ دیا، اس ٹویل کا پانی جو جو پیے گا، کپڑے دھوئے گا، اپنے آپ کو فائدہ حاصل کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ٹویل کے پانی جب تک پیتا رہے گا، وہ جو گاڑنے والا گاڑ کے چلا گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی شخص ایسا درخت لگا دیا، ایسا پیڑ لگا دیا جو بالکل سائے دار ہو، جہاں پہ انسان بیٹھ کر کے آرام کر سکتا ہو، اس کے سائے سے فائدہ اٹھا سکتا ہو، تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ اس سائے کی وجہ سے صدقہ جاریہ کے طور پر اس مرحوم جو مر گیا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یا پھر کئی مسجدیں بن رہی ہیں، کوئی پیسہ والا ہو، اللہ نے اس کو وسعت دیا ہے، زمانے میں الحمدللہ بہت پیسہ والا ہوتا ہے، تو اگر انہوں نے مسجد میں تعمیر کر دی، اینٹیں لگوا دی، سیمنٹ دے دیا، بالو دے دیا، چھڑیا اور گٹی دے دیا، تو اس دینے کی وجہ سے آپ بتائیے مسجد کب بنی ہوگی؟ آپ کو خیال ہے؟ ہم کو تو خیال نہیں ہے، میں شاید میرے ابا کو بھی خیال نہیں ہوگا کب بنی ہے، اس زمانے بنی ہے، لیکن جس نے اس اینٹ کو دے دیا، لگا دیا، یہ اینٹ جب تک لگی رہے گی اس مسجد میں، جب تک وہ مصلی نماز پڑھتا رہے گا، تو جو لگا کے چلا گیا تو حدیث میں آتا ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کئی چیز ہوئی؟ ایک چیز، اور دوسری چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ الا ينتفع به او علم ينتفع به، یا مرنے والا چلا گیا ایسا علم دوسروں کو سکھا کے چلا گیا، ایسا علم جیسے قرآن کا علم، حدیث کا علم، یا ایسا علم جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ابھی جیسے مان لیجیے کوئی مولوی صاحب ہے، مدرسے میں قرآن پڑھا رہا ہے، الف با تا سا کرا رہا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو رٹوا رہا ہے، وہ مولوی صاحب مر گیا تو ایک حفاظ کرام بنے، اس سے دوسرا بنے گا، اور تیسرا چوتھا، ایسے جو تسلسل ہے، جو سلسلہ ہے، جب تک وہ جاری رہے گا اس مولوی صاحب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اس کا علم، وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی، وہ ملتا رہے گا۔ دو چیز ہوئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، یا وہ مرنے والا شخص چلا گیا، ایسی اولاد پیدا کر کے گیا، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، یا اولاد کو اس کی اصلاح اس طریقے سے کی، جیسے مان لو کہ وہ اولاد جب بھی نماز پڑھتا ہے، جب بھی سجدہ کرتا ہے، جب بھی خیرات کرتا ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھائی 100 روپیہ لو میرے باپ کے نام سے، ارے کرتے ہیں نا، تو وہ نیک اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، وہ اولاد جو چھوڑ کے گیا، جو وراثت میں چھوڑ کر گیا، وہ اولاد جب جب اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے دعا کرتے رہے گا، تب تک اس کے باپ کے روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ لیکن بڑا مشکل سے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے، شاید کہ آپ کو تکلیف ہو، لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہمارے معاشرے کی حالات ایسا گندا ہو چکا ہے، ان تمام برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ اگر ایک بوڑھا باپ ٹھنڈی کے موسم میں، کڑاکے کے موسم میں اگر اپنے اولاد کو آواز دے رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹا مجھے رضائی لا کر کے دو، تو اس اولاد کے دل میں، ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں اس زمانے میں، کہ وہ اولاد، اس کے باپ کے دل میں جو تمنائیں رہتی ہیں رضائی اوڑھنے کی، وہ رہ جاتی ہے، لیکن نہیں مل پاتا۔ اگر پیار سے کہتے ہیں بیٹا گلاس پانی لے کر کے آؤ، تو شاید، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے اولاد ہیں جو ماں باپ کی سیوا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، سب کی بات نہیں، جنرل بول رہا ہوں میں۔ ایسی اولادیں ہیں جو باپ ایک گلاس پانی کے لیے ترس جاتا ہے، لیکن اس بیٹے کو توفیق نہیں ملتی کہ گلاس پانی اپنے باپ کو پلا دے۔ لیکن ہاں، ایک ایسی اولاد ہے جو صوم و صلات کی پابندی کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، جب بھی صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، تو یہ کہہ کے دیتا ہے کہ میرے باپ کے نام سے بھی ایک سیمنٹ بورا لکھ لو، ایک بورا سیمنٹ لکھ لو، تو وہ نیک اولاد میں شمار ہوتی ہے۔ تو مرنے والا چلا جاتا ہے، تو میرا کہنے کا خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نبی تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت. ایک حدیث ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قوم، وہ برادر، وہ خاندان، وہ مسلمان مجھ سے نہیں ہے جو غم کے وقت اپنے آپ کو کوسے. اب غم آ گیا، کبھی کبھی غم کے وقت جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اپنے کپڑے کو پھاڑتے ہیں. تو کہا وہ میری قوم میں سے نہیں. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ میرے قوم میں سے نہیں ہے جو شخص غم کے وقت اپنے آپ کو تماشا مارے، منہ میں تماشا مارتا، کبھی پھینٹ مارتا نا، یہ کیا ہو گیا، عجب کا غجب ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. تو کہا کہ وہ میرے قوم میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ غم اگر تمہیں زندگی میں آ جائے تو تم صبر کرو، وہ تمہاری صبر کرنے کا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا رہے گا. لیکن بسا اوقات دیکھتے ہیں ہم لوگ، اگر میری ماں مر گئی، میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، تو اس غم کے مارے، اور خود پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناحیۃ والمستمعۃ. حدیث ہے کہ اگر کوئی مرد مرنے والا یا کوئی عورت مرنے والی مر گئی یا کوئی اس کا چاہنے والا مر گیا تو وہ مر تو گیا، چلا تو گیا، اب اس وقت کیا کرنا چاہیے. یہ حدیث کا مفہوم مطلب یہ کہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہو اس عورت پر، لعنت ہو اس مرد پر، الناحیت جو مردے کے سامنے خوب نہوا کر کے روئے. نہوا سمجھتے ہیں؟ چلا چلا کے، چیخ چیخ کر کے، یا اللہ آپ مر کی ہے بے، یا اللہ موکے دک بے میتا ختم ہے جا مر مار سکے منہ مرے جا. ایسا چیخنے والی عورت یا سننے والی عورت پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے. لیکن یہ صفتیں اکثر عورتوں میں ہوتی ہیں. تو جہاں جس طرح سے ہو، یہ مت کہنا کہ مولوی صاحب اور ماں چھلکی تب قدر چھڑنی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قدر نہیں ہے، قدر ہے، محبت ہے. ارے گھر کا ایک گلاس، معمولی سا گلاس جو 10 روپے کا ہوتا ہے، اگر عورتیں خرید کر لاتی ہیں، پیار سے سجا کر طاقوں میں رکھتی ہیں، خدا نہ خواستہ وہ گلاس گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو اس 10 روپے کی گلاس کی وجہ سے اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے. محبت ہے، گلاس سے پیسہ لگا ہے. تو جو جان چلی جاتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں رہنے والا ہوتا ہے، آپس میں چائے نوشی کرتے ہیں، دوستی محبت ہوتی ہے، تو غم کسی طریقے سے بھی ہو، کسی کا بھی ہو، غم کے وقت انسان اللہ کو یاد کرے. غم کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غم کو ظاہر کر کے رو، نہوا کر کے رو، چیخ چیخ کر رو. ہمارے معاشرے میں کیا ہم دیکھتے ہیں اکثر عورتوں کو کہ وہ اپنی ماں کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے سینے کے کپڑے کو ہٹا لیتی ہیں، کبھی ننگا ہو جاتی ہے، اپنے سر کو پٹک پٹک کر روتی ہے، اپنے سینے کو چاک چاک کر روتی ہے، بلکہ یوں پاگل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت ہے. وہاں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ میرا مقصد ہے، تقریر کرنے کا مقصد میرا یہ ہے. وہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ اب جانے والا چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے تھے، وہ مجھ کو لے کے چلا گیا، اب تو نہیں. غم ہے تو غم کا اظہار جو ہے انسان اپنے دل کے اندر سے آنسو کے ذریعے کر سکتا ہے. اس کی حدیث ہے، ثبوت ہے. آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت ہمارے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، کس کا؟ ابراہیم کا انتقال ہو گیا، میرے پیارے آقا تو 7 آسمان و زمین اس کے صدقے منایا گیا، 4 ستارے اس کے صدقے طفیل منایا گیا، جس کی امت ہم کہلاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو لیے، اس وقت کتنی عمر تھی؟ دودھ پینے والے بچے تھے، یوں ہاتھ پہ لیے اور صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. آقا تو جہاں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور کیسے رونے لگے؟ صرف آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا. کیا ہو گیا بولو بھائی؟ آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں اور اب منع بھی کر رہے ہیں، آپ رو بھی رہے ہیں. تو کہا یہ جو دل کے آنسو ہوتے ہیں نا،
وہ بے اختیاری ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. کیونکہ بھائی جان چلی گئی تو انسان تو روئے گا نا. ایسا نہیں کہ ہنسے گا پان کھائے گا، ایسا تھوڑے کھینی چبا کے گٹکا کھائے گا، ایسا نہیں ہے. کہیں عیاشی کر رہا ہو، نہیں. کوئی کسی کا مرتا تو غم تو ہوتا ہے، لیکن غم کا اظہار چلا کے کرنا، اپنے آپ کو فنا کر کے کرنا، اپنے آپ کو پٹک پٹک کے کرنا، یہ شریعت نے بالکل روکا ہے، منع کیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو آنسو ہے عبد الرحمن بن عوف، یہ آنسو بے اختیاری ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا اللہ کے یہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم سب لوگ کریں گے. ٹائم ہو گیا. اللہ تعالی ہم تمام اہل ایمان والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم پورے کوشش کریں کہ صحابہ کی زندگی پر ہماری زندگی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے چلے گئے، جو بتا کے چلے گئے، جو شریعت میں ہے، جو قرآن میں ہے، وہ ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم پورا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں سے آج کی اس مسجد سے انشاءاللہ ہم عہد و پیمان لیں کہ جب بھی ایسا معاملہ میرے سامنے کوئی غم کا ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ. اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، تمہاری اولاد کو اٹھا کر، تمہاری ماں کو لے کر، تمہارے باپ کو لے کر، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہیں بھوک دے کر کے، تمہیں خوف دے کر کے میں تمہیں آزماؤں گا. لیکن الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اگر تم اس مصیبت وقت میں اگر تم اپنے آپ کو برداشت کر لیے، صبر کر لیے، اپنے اللہ کو یاد کر لیے، تو تم سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ.